دوستوں جیسے کہ میں پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم لوگ جب بھوک ہڑتال شروع کی کرنے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھے. ڈاکٹر سلیم محمدین، عارف جوزف صاحب، لطفی آغا گل صاحب، مورد صادق تھا، میں تھا. ہم نے جب بھوک ہڑتال کا اعلان کیا تو پولیس نے دیکھا کہ یہ تو 4-5 لوگ ہیں، اور انہوں نے ہمیں دھکے دیے اور ایگل چوک کو کنٹرول کرتے ہوئے ہمیں دھکے دیتے ہوئے دور لے گئے، اور ہماری کوشش جو تھی وہ ناکام بنا دی. ہمیں وہ بیٹھنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ ایک آدھ تھپڑ بھی مارا منہ پر پولیس والوں نے اور ہمیں وہاں سے ہٹا دیا. لیکن چونکہ ہم لوگ الگ الگ سمتوں پر تھے تو وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ 2-3 بندے ہیں، یہ بھوک ہڑتال کریں گے. انہوں نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہمیں وہ گرفتار کرتے. ہم نے یہاں سے پلاننگ نمبر 2 کا آغاز کیا، اور جو ہمارے سائن تھے ہم نے سائن دیے اپنی ساری ٹولیوں کو، اور ہم لوگوں نے وہاں سے کراچی پریس کلب کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. مختلف رستوں سے ہم نے کراچی پریس کلب کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور 15 سے 20 منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر کراچی پریس کلب تھا. ہم وہاں پر پہنچے، اور جب ہم نے دیکھا کہ ہماری پوری ٹیمیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں تو بھٹی صاحب نے اشارہ کیا اور ٹیم نمبر 2 نے اپنا کام شروع کیا جو سپورٹنگ کے لیے ہمارے ساتھ تھی. ان کے کندھوں پر بیگ تھے، کسی کے ہاتھوں میں بیگ تھے، شاپنگ بیگس تھے، ان میں انہوں نے اپنا سارا سامان رکھا ہوا تھا. اور یقین کریں 3 منٹ کے اندر انہوں نے ایک زبردست قسم کا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا. انہوں نے بینرس نکالے اپنے بیگوں میں سے اور 3 طرف بینر لگائے، نیچے دریاں انہوں نے نکالی، اپنے بیگز میں سے دریاں بچھائیں اور ہار نکالے. اور جو ٹیم بھوک ہڑتال پر بیٹھنے والی تھی، یعنی میری ٹیم، ہم لوگ بھوک ہڑتال پر بیٹھے اور فوراً ہمارے گلوں پر ہار ڈالے گئے، اور 3 منٹ سے بھی کم عرصے میں ہم نے اپنا جو بھوک ہڑتالی کیمپ تھا اس کا آغاز کیا. گروپ نمبر 3 نے اپنا کام شروع کیا. انہوں نے جو کہ ینگ لڑکے تھے انہوں نے پریس کلب کے سامنے والا جو روڈ ہے اس کو بلاک کیا اور ٹریفک کو روکنا شروع کر دیا. انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی. یہ مقصد صرف اس لیے تھا کہ اب پولیس کو اٹینشن وہ کرنی تھی. پولیس کی اٹینشن ہمیں چاہیے تھی اور میڈیا کی، کیونکہ جب شور شرابہ ہوا باہر تو میڈیا کے جو دفتر تھا پریس کلب پہ چونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میڈیا جو اپنے اپنے دفاتر میں تھے وہ سارے باہر آئے، اور 10 منٹ کے اندر پولیس وہاں پر پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے جو ٹریفک ہے اس کا کنٹرول سنبھال کے اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا. ایک ایس ایس پی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمیں دھمکانا شروع کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم گرفتار کر لیں گے. بھٹی صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے شوق پورا کریں، آپ انہیں گرفتار کریں، لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ اس وقت ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیا کے سامنے، میڈیا کی موجودگی میں وہ ہمیں گرفتار نہیں کریں گے. اگر وہ ہمیں گرفتار کرتے ہیں تو ہمارے مقاصد جو ہیں بھوک ہڑتال کے وہ ہماری توقع سے زیادہ پورے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں گرفتار کرتے تب بھی ہماری بھوک ہڑتال جو ہے وہ کامیاب ہو چکی تھی. اس بھوک ہڑتال کو پاکستان کے تقریباً تمام اخبارات نے جو لیڈنگ نیوز پیپر ہیں انہوں نے اسے کامیاب بنایا، جس میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. کچھ اخبار میرے پاس موجود ہیں. یہ جنگ اخبار ہے. اپنا اگر کسی نے مزید ڈیٹیل کے ساتھ جانا چاہیے ہوگا تو میں یہ بھیج سکتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. میری کوشش ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو پڑھیں. بہرحال یہ اخبارات میں میرے پاس جنگ، امن، نوائے وقت، سارے اخبارات کی کاپیز میرے پاس پڑھی ہیں. اچھا، ہم نے یہ اور اس کے علاوہ بی بی سی نے اپنے بلیٹن میں شام کی خبروں میں بتایا، ورلڈ ٹیلی ویژن نیٹ ورک WTN جو ہے اس نے اسے کور کیا. اور ہماری اس بھوک ہڑتال میں شام کو جب ہم نے وہ کی تو خالد احمد خان خرل جو اس وقت وزیر اطلاعات و نشریات تھے، آئی تھنک اگر میں غلطی نہیں کر رہا، انہوں نے آ کر اسے توڑا اور وعدہ کیا کہ وہ منظور مسیح کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے. اس بھوک ہڑتال کے دوران کراچی کے مختلف علاقوں سے جو مسیح گروپ تھے، مسیح گروپ سیاسی سماجی جماعتوں نے آ کر اسے مبارکباد دی، اور مطلب PCC کے اس پلیٹ فارم میں جو کامیابی ہم نے حاصل کی. ادارہ امن و انصاف کے گروپ بھی آئے، اور اسی دن وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ساری سیاسی اور سماجی جماعتیں جو ہیں مسیح اور بلکہ الگ منورٹیز کی بھی ہندو جماعتیں بھی وہ شامل ہو کر ایک بھوک ہڑتال کا ایک آغاز کریں گے جو 5 دن تک جاری رہے گی. اور ادارہ امن و انصاف جو تھا وہ مطلب اس کے جو اسلم مارٹن صاحب تھے وہ اس کو کنٹرول کریں گے، مطلب اس کے سربراہ ہوں گے. اور اس میں بھی ہم نے بھوک ہڑتال کی اس کے لیے میرے پاس ایک یہ ڈان اخبار کی خبر جو 19 مئی کو اگر آپ دیکھیں یہ ڈان ہے اور اس میں مارکنگ کی بھی میرا نام بھی ہے، اس میں اسلم مارٹن صاحب کا نام بھی ہے اس میں. اچھا، یہ
جب شروع ہوئی بھوک ہڑتال تو اس سے ساری جماعتوں نے مل کر ایکشن کمیٹی کا نام دیا، اور ادارہ امن و انصاف کے جو اسلم مارٹن صاحب ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہے تھے، اور یہ بھوک ہڑتال 16 مئی سے 20 مئی تک جاری رہی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ادارہ امن و انصاف کے دفاتر میں گھس کر کچھ عرصے کے بعد اسلم مارٹن میرے دوست تھے، میری بڑے اچھے ٹرمس ہیں اس کے ساتھ، ایڈون فاسٹر بھی میرے اچھی اسلام داد تھی ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جو 7 لوگ تھے انہیں اسی ادارہ امن و انصاف میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے ڈاکٹر سلیم امام الدین کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، میرا اب رابطہ نہیں ہے، انہیں مار دیا گیا یا ان کی موت کس طرح ہوئی یہ بھی ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ عارف جوزف کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، میں اس وقت وہیں پر موجود تھا۔ لطفی جو ہے جو بھوک ہڑتال میں بیٹھا تھا اس کے گھر پر فائرنگ کی گئی، اس کے بھی اخبار کی کٹنگ میرے پاس آج بھی پڑی ہیں، یہ ساری اگر کسی دوست نے دیکھنی ہو تو میں انہیں بھیج سکتا ہوں، اور یہ حالات تھے۔ تو بہرحال میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو اس صورتحال سے بتاؤں کہ ہم نے اس میں اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا، اور خداوند سے دعا کرتا ہوں، اور اب اپنی سارے جو کرسچن گروپس ہیں انہیں بھی وہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے اپنی آواز جو ہے وہ اسی طرح اٹھاتے رہیں۔ یہ مت سوچیں کہ اس کا کریڈٹ آپ کو کب ملے گا، یہ آج 12-14 سال کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں، اور میں نے تقریباً 80-90 ویڈیو اپلوڈ کی 3 سال سے، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن آج میں نے اس کی ضرورت محسوس کی تاکہ اور بھی گروپس جو انکریج ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اپنی بلند کرنی چاہیے۔ اور یہ میری چھوٹی سی تعارف تھا جو میں نے بتایا آپ کو کہ ہم نے اس طرح سے اس کو آرگنائز کیا۔ دوبارہ سے میں وہ کرنا چاہوں گا احمدی دوستوں کو کہ میں آپ کی سوالوں کے جواب دینے کے لیے بالکل ریڈی ہوں، بلکہ صرف تھوڑی سی مجھے ٹائم ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں دوسرے کاموں میں، تو میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ جو ہمارے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اور وہ پوائنٹس جو متصادم ہیں ان پر رکھیں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے مذاہب پر کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کے پروفٹس کے اوپر غلط زبان استعمال کریں۔ آپ لوگ تو خیر کرتے ہیں، آپ نے جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو غلط زبان استعمال کی ہے، جو گالیاں آپ نے دی ہیں، آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس وجہ سے میں نے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی شروع کی تھی، لیکن میں بہرحال اپنے دائرے میں رہتے ہوئے جو تعلیم میرے پاس ہے میں اسے آپ سے میں گفتگو کروں گا۔ خداوند میں آپ سب کو میں اسلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں ویڈیو کو بند کرتا ہوں۔ شکریہ۔